جو لو کی اگر میں بات کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی اپنی امت کے ساتھ. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ صحابہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن میں آپ کو ان کی امت کے ساتھ محبت کے بارے میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ آیت سنا دوں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. اللہ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہاری طرف بے شک ایک میسنجر، ایک رسول آیا ہے فرام امنگ یور سیلفس، تمہارے اپنے میں سے، عزیز علیہ ما عنتم grievous to him is what you suffer. دکھی کرتی ہے یہ چیز اسے جب وہ تمہیں سفر ہوتے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ تمہیں کسی تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ دکھی ہوتا ہے. grievous to him. حریص علیکم. He is concerned over you. Extremely concerned. جیسے ایک باپ سے بھی بڑھ کے concerned ہوتا ہے نا. یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے نا، He is concerned over you، تو آپ کو رسول اللہ کی سخت باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. والدین اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. والدین کو ڈپلومیسی نہیں اختیار کرتے کہ بیٹا یہ نہ کر لیکن چل کر بھی لے تو کوئی بات نہیں. ایسے کوئی والدین نہیں کہتے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو فیمنسٹ آج کل حدیثیں لاتی ہیں کہ جی یہ کیا رسول اللہ کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا، ایسی حدیثیں لے آتے ہیں لوگ کہ جی یہ کیا، یہ ایسے تھوڑی ہو سکتے ہیں نبی، نعوذ باللہ. تو نبی نے جو دیکھا وہ بتا دیا، سیدھی سی بات ہے. اور نبی نے اگر عورتوں کو اس طرح ڈانٹا ہے یا اس طرح کی بات کی ہے تو مردوں کو کتنا زیادہ ڈانٹا اللہ کے نبی. کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے فلانے کو جہنم میں دیکھا، میں نے جو ہے تاجروں کو جہنم. تاجر کون ہے؟ میلز ہیں. میلز کے بارے میں کتنی حدیث آپ کو مل جائیں گی. تو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ سمجھ لیں کہ نبی اتنے کنسرنڈ ہے کہ وہ ریالٹی بتا رہے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس وجہ سے دیکھا ہے. مقصد ہے کہ اپنی ریفارمیشن کر لو، مقصد ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو. اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات؟ مائنڈ وہ کرتا ہے جو کسی کو اپنا نہ سمجھے. تو اگر فیمنسٹ اس بات کا مائنڈ کر رہی، اس کا مطلب وہ رسول اللہ کو اپنا نہیں سمجھتی. سیدھی سی بات، ٹھیک ہے نا. اگر میں باپ کی بات کا مائنڈ کر رہا ہوں، اس کا مطلب باپ کو میں اپنا سمجھ ہی نہیں رہا. باپ آؤٹ آف سنسیریٹی کہہ رہا ہے، نبی تو باپ سے بھی بڑھ کے. تو اس لیے کنسرن کی وجہ سے جب بھی انہوں نے کوئی ڈانٹا ہے، جب بھی کوئی سخت بات بھی اللہ کے نبی نے کی، وہ آؤٹ آف کنسرن تھا، جینون کنسرن کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور پھر کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور وہ انتہائی کائنڈ ہے، انتہائی مرسی. رؤوف اور رحیم حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ وہ رؤوف ہے اور وہ رحیم ہے. الرحیم اللہ ہے جو دی مرسیفل ہے. کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم. ال کا سیگا جب لگ جاتا ہے کسی ایٹریبیوٹ کے ساتھ وہ ایبسولوٹ اور انفائنائٹ کا سیگا ہے. تو لیکن یہ کہ رسول اللہ بھی رؤوف تھے، رسول اللہ بھی رحیم تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینون کنسرن. اور یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ یہ کنفرم قبول ہوگی، اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا کی زندگی میں یوز کر لی. حضرت موسیٰ نے بھی، حضرت نوح نے بھی، حضرت عیسیٰ نے بھی، اور تمام انبیاء نے، حضرت ابراہیم نے بھی. اور کہتے ہیں کہ صرف میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی ہے، اور وہ یہ کہ میری امتیوں کو اللہ معاف کر دے. یہ دعا ہے. یعنی دس از دی کنسرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے وہ سیو کیا ہوا ہے آخرت کے لیے، وہ اسپیشل دعا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے امتیوں کو معاف کرے گا. اور واحد رسول اللہ وہ نبی ہیں جو اس وقت امتی امتی کہہ رہے ہوں. بس وہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت دل، ان جیسا جینون کنسرن، ان جیسا جینون انسان آ ہی نہیں سکتا آج تک دنیا میں. معراج کے سفر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چوز کیا تھا؟ جب جبرائیل نے ایک طرف جو ہے وہ وائن پیش کیا، ایک طرف ملک پیش کیا، ملک، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت چوز کیا اور آپ کی امت فطرت پر ہوگی. یعنی فطرت سے مراد ہے کہ آپ جنون جو انسانی کوالٹیز ہیں، آپ اس کا پورا ایک پیروکار ہے، مطلب اس کا ایک پورا وہ پیکر ہے. اور آپ کی جو امت ہوگی وہ ان میں بھی یہی کوالٹیز ہوں گی. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں قرآنک لینگویج، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بشارت دی نا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی، تو کہا کہ اللہ تمہیں ایک علیم بیٹا دے رہا ہے، علم والا، بصیرت والا. اور جب حضرت اسماعیل کی بشارت دی تو کہا اللہ تمہیں ایک حلیم بیٹا دے رہا ہے، نرم مزاج. حلیم ہوتا ہے نرم مزاج. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ امت مسلمہ نرم مزاج ہے. اور جو بنی اسرائیل ہے حضرت اسحاق کی اولاد، وہ ذرا جینیس مائنڈڈ، وہ علیم، نالجیبل، اور ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ ذرا اس سائڈ پر زیادہ ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ اخذ کیا ہے علماء نے.